بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم دنیات اول کے اندر تختی نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں حروف مدہ کا بیان۔ صحت تجوید کے لیے حروف اور اس کے قواعد مخارج کا جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ یہ تجوید کی روح کہلاتی ہے ایک طرح سے، تو جس میں ابھی تک کے پڑھے تھے حرکات کا بیان۔ تو حرکات کے اندر یہ پڑھے تھے کہ زبر زیر پیش کی حرکت کو جلدی پڑھیں، لیکن اب یہاں بھی ہم کو سمجھنا ہے کہ زبر زیر پیش آ رہے ہیں، لیکن اگر وہی زبر الف سے پہلے آ گیا تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ واو ساکن سے پہلے پیش آئے تو کیا ہوگا؟ تو اس کو ہم سمجھیں گے، پڑھیں گے اور اس کو جان کر اپنے تلاوت کے اندر خوبصورتی پیدا کریں گے۔ تو ہم آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں تختی نمبر 5 حروف مدہ کا بیان۔ اب ہم جو سبق پڑھانے جا رہے ہیں وہ حروف مدہ کا بیان ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، 3 حروف مدہ ہے۔ نمبر 1 الف مدہ، نمبر 2 یا مدہ، نمبر 3 واو مدہ۔ ان تینوں کو کیا ہے؟ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے، یعنی حروف مدہ کو تینوں کو بھی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، تینوں کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے یہ تختی کے بعد ہم نے شروع کیے اس تختی نمبر 5 کا سبق نمبر 1۔ تختی نمبر 5 کا سبق نمبر 1 الف مدہ۔ الف مدہ اب بتلا رہے ہیں کہ الف مد کب ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، کس طرح ہم اس کو تلاوت کے اندر پہچانیں گے کہ ہاں الف مدہ ہوگا، اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ چیز کو یاد کرنا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ الف سے پہلے زبر ہوتا ہے اور الف ہمیشہ مد ہوتا ہے۔ جیسے بتا رہے ہیں با الف زبر برابر با، با الف زبر با۔ تو اب غور کریے آپ یہاں یہ با پھر اس کے ساتھ الف ملائے تو با الف زبر با۔ الف سے پہلے زبر آیا تو الف مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو اس کو اس طرح پڑھیں گے با الف زبر با، یہ ہو گیا۔ اب نیچے آئیے اس کا سبق پڑھتے ہیں ہم اس کو۔ یہ اس کا قواعد کے بعد میں اس کو سبق دیے کہ بھئی الف سے لے کر یا تک کے کسی بھی حرف پر الف کے بعد اگر زبر آ جائے تو اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ تو بتا رہے ہیں اگر حمزہ سے پہلے الف سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر آ گیا تو اس کو کیسا پڑھیں گے؟ الف سے پہلے با آیا اور اس کے اوپر زبر آ گیا تو کیسا پڑھیں گے؟ ہاں حمزہ الف زبر آ۔ اگر کوئی اس کو حمزہ الف زبر آ پڑھ لیتا ہے تو غلط ہوتا ہے، اس کا جلدی پڑھنا غلط۔ حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھنا ہی ضروری ہے۔ اگر کوئی اس کو جلدی پڑھ لیتا ہے تو اس کا پڑھنا غلط ہو جاتا ہے۔ با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر سا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، دال الف زبر
الف زبر طا، ظا الف زبر ظا، عین الف زبر عا، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ اس طرح سے پورے الف سے لے کر یا تک کے انہوں نے بتائے ہیں کہ اگر الف سے پہلے، الف سے لے کر یا تک کی کوئی بھی حرف آئے اور اس کے اوپر زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا، اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے۔ یہ تھا حروف مدہ کا بیان۔ پھر اس کے بعد میں زبر کا بیان تھا، زبر کا سبق تھا۔ اس کے بعد میں اس کی کچھ کلمات بھی دی ہیں، مثالیں دی ہیں، اس کو سبق کو بھی ہم بتلا رہے ہیں۔ دیکھیے آپ ناظرین، ہاں ہم سبق پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد اس کے آئے مشق، یعنی پریکٹیکل کے لیے، مشق کے لیے۔ اب اس میں کیسا رہے گا، وہی ایک حرف الف سے پہلے زبر آئے گا، اس میں الف مدہ، اور اس کے بعد ایک حرکت والا حرف آئے گا، تو دونوں کو بتلانا ہے کہ کس میں الف مدہ ہوا، کس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، اور کوئی حرکت والا ہے کہاں الف مدہ نہیں ہو رہا تو اس کو کیسا پڑھنا ہے، اس کے لیے بتائیں گے مشق۔ دیکھیے بورڈ پر، تو اب اس میں سب سے پہلے بتلا رہے ہیں زال، زا الف زبر زا، دال زبر دا، تو اس کو پڑھیں گے زادا، یعنی الف سے پہلے زبر آیا، الف مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور یہ دال زبر دا ہے، اس کو جلدی پڑھنا ہے، تو اس طرح پڑھیں گے زادا، خا الف زبر خا، فا زبر فا، خوفا، اس کو نہیں کھینچیں گے، اس پہ الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو جلدی پڑھیں گے خوفا، تا الف زبر تا، با زبر با، توبہ، کاف زبر کا۔ اب انہوں نے دیے بہترین ایک مثال دیے بچوں کو سمجھ کو آگے بڑھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور چوکن نہ کرنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے پڑھتے چلے جائے سب بچے، تو چوکانے کے لیے پہلے اس میں انہوں نے الف مدہ 3 مثالوں میں پہلے دیے تھے، اب چوتھی مثال میں الف مدہ کو بعد میں دیے اور حرکت والے حرف کو پہلے لائے۔ تو دیکھیے کاف زبر کا، زال الف زبر زا، کزا، لام زبر لا، ہا الف زبر ہا، لہا، یعنی لام کو جلدی پڑھنا ہے، ہا کو کھینچ کر پڑھنا ہے، اس لیے کس میں الف مدہ ہونا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا۔ جیم الف زبر جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا، جا ہا، دال زبر دا، جا ہدا، اس کو کھینچنا ہے اور ان دونوں کو جلدی پڑھنا ہے۔ ایسے ہی آگے اور کلمہ دیے ہا الف زبر ہا، سین زبر سا، حاسا، با زبر با، حاسبا، جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا،
مثالوں میں الف مدہ کو پہلے لائے تھے، بعد میں اس کا حرکت والا حرف لائے تھے۔ پھر 3 مثالیں ایسی دیے جس میں حرکت والا حرف پہلے تھا اور الف مدہ بعد میں تھا۔ اب ایسی مثال لائے کہ بچہ اور زیادہ چوک جائے، چوکن نہ ہو جائے، سمجھ اس کی اور بڑھنے لگے، تو اس کے لیے انہوں نے لائے کہ پہلے حرکت والا حرف اور بعد میں بھی حرکت والا، اور بیچوں بیچ درمیان میں ایک حروف مدہ کا یعنی الف مدہ والا حرف لائے۔ تو اس لیے اس طرح بنایا اس کو جیم پیش چو، نون الف زبر نا، جنا، ہا پیش ہو، جناح، یعنی ان دونوں کو جلدی پڑھنا ہے اور بیچ والے کو کھینچنا ہے، اس لیے کہ اس میں الف مدہ ہو رہا اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے تو وہ صحیح ہوگا۔ اب آگے لائے شین الف زبر شا، را زبر را، شارا، با زبر با، شاربا، یہ دونوں کو جلدی پڑھیں گے اور شین کو شین الف زبر شا، اس میں الف مدہ ہو رہا، اس کو جلدی کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں دیکھیے اور زبردست ذہن کو آگے زور ڈالنے کے لیے، بڑھانے کے لیے اور زبردست کلمہ لائے کہ ایک حرف ایسا لائے، ایک حرف لائے جس پر سے حرکت دی گئی ہے، اس کو جلدی پڑھنا ہے، اور بعد میں 2 الف مدہ لائے کہ قرآن میں کہیں 2 الف مدہ ایک ساتھ آ جائے تو کیسا پڑھا جائے گا، اس کے لیے لائے دیکھیے ادھر دال زبر دا، عین الف زبر آ، دعا، نون الف زبر نا، دعانا، 2 مدہ یعنی الف مدہ ایک کے بازو ایک آئے، ایک کے بعد دیگر آئے تو ان کو فا زبر فا، قاف الف زبر قا، فقا، لام الف زبر لا، فقالا، قاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، تا الف زبر تا، کانتا۔ اب دونوں کو ایسا لائے کہ اس میں الف مدہ کو پہلے لائے، پھر بیچ میں حرکت والا جلدی پڑھنے والا اور بعد میں اور الف مدہ لائے، تو دونوں کو بھی، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور اس کو بھی بیچ والے کو جلدی پڑھنا ہے۔ تو اب یہ پڑھنا طلباء کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے پڑھنا مشکل جاتا ہے، تو اس کو ہمیں سمجھنا ہے کس طرح پڑھیں گے۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے پہلے کانتا، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، تا الف زبر تا، کانتا۔ یہ اس کی انہوں نے مشق کرائے، پریکٹیکل طور پر دیے، اور اس کو اور آگے اس کے 3 سبق آئیں گے، یعنی ہم نے ابھی جو پڑھے سبق یہ ہے الف مدہ کا جس میں الف سے پہلے زبر ہے، اس کے بعد ہم پڑھیں گے واو مدہ، پھر یا مدہ، اس طرح سے اور سبق آئیں گے اس کے، تو وہاں اس کو سمجھ جائیں۔ اس کے بعد اس کی اور مشق کریں گے پریکٹیکل طور پر، تینوں کو ایک جگہ جمع کریں گے، یعنی ایک ایسے کلمات کو لائیں گے، ایک سبق میں ایسی مشق کرائیں گے جس میں تینوں کلمے جمع ہو اور جہاں الف مدہ بھی ہو رہا ہو، یا مدہ بھی ہو رہا ہو اور واو مدہ بھی ہو رہا ہو، تو اس کو ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔